تو ایک خط آیا ان کے پاس، اور وہ خط پڑھ کے کوئی عام انسان جو ہے نا وہ اپنے حواس قائم نہیں رکھ سکتا۔ اس خط میں اس بندے نے لکھا ہوا تھا کہ میرے جو ہے نا میرا ایک بچہ جو ہے وہ بالکل اتنا مریض ہو گیا کہ مرنے کے قریب ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں، اور مجھے یقین ہے کہ جادو ہوا ہوا ہے۔ اس کی تفصیل میں انہوں نے لکھا اس بھائی صاحب نے کہ یہ میرا چوتھا بیٹا ہے، اور میرا پہلا بیٹا بھی 8 سال کا فوت ہو گیا تھا، دوسرا بیٹا بھی 7ویں سال کے بعد 8ویں میں فوت ہو گیا تھا، تیسرا بیٹا جب پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا تیرے پہ جادو ہوا ہوا ہے، یہ نہیں بچے گا، تو اس کو بھی 8ویں سال میں موت آ جائے گی، تو وہ بھی 8ویں سال میں ہم نے نہیں مانا، مگر وہ بھی 8ویں سال میں فوت ہو گیا۔ اب یہ میرا چوتھا بیٹا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ یا اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور جو ایک عام فہم انڈرسٹینڈنگ میں سے یہ لی جاتی ہے کہ ہم پہ جس قسم کی مشکلات یا تکلیف دنیا پہ آتی ہیں کسی بھی شخص کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آلریڈی ایک بلٹ ان کیپیسٹی دی ہوئی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، یا کوئی صدمے سے دوچار ہوتے ہیں، یا تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں، یا وہ ایون ان کو کارڈیک اریسٹ بھی ہو جاتا ہے، بہت سارے تو اس سے ڈپریس ہو کے خودکشی کر لیتے ہیں، یا مثال کے طور پہ کسی شخص کا پورا کہ پورا خاندان ہی کسی حادثے میں چل بسا ہے، تو وہ اس کے بعد اگر آپ اس سے پوچھیں گے وہ تو یہ کہے گا یہ تو میری استطاعت سے باہر ہے، مطلب دس از سمپلی، بلکہ کوئی بندہ اپنے گمان میں بھی اس چیز کو جو ہے نا وہ اپنے خوف کے سب سے بدترین گمان میں بھی اس چیز کو نہیں لا سکتا، اور وہ بندے کے ساتھ رونما ہو جائے تو انسان تو یہی کہے گا کہ یہ میری جو ہے وہ استطاعت زیادہ، بلکہ ہم پہ کوئی عام مصیبت بھی آ جائے تو ہم یہی سمجھتے ہیں یار یہ تو میرے لیے اٹس انبیئریبل فار می۔ تو آپ اس آیت کا کی ایگزیکٹ مطلب کیا ہے، کیا اسی کانٹیکسٹ میں ہے کسی اور کانٹیکسٹ میں، کائنڈلی اس کے بارے میں بتائیں۔ یعنی کانٹیکس میں یہی ہے، اور یہ آیت فلاسفی کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتا کے اس آیت کو بھی ڈیپ لے کے جانا چاہیے ہمیں، مگر چھوٹا آنسر دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ پھر ہر سوال کا ڈیپ آنسر دے کے ہم آگے ہی پوسٹ پون ہی کر جا رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ حدیث میں ہے، کہ نبی علیہ السلام کے حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں کہ سب سے بڑا جو حادثہ ہے نا وہ نبی علیہ السلام کو دنیا سے رحلت فرما جانا ہے۔ کسی بھی انسان مسلمان کے اوپر سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، بس بے شک یہ فلسفہ ہے ہمارا۔ اب کسی کا کوئی بچہ مر گیا یا کوئی بھائی مر گیا، اماں مر گئی ہیں، باجی فوت ہو گئے ہیں، پورا خاندان ایک ہی حادثے میں مرتے، لوگوں کے مر جاتے، اللہ تعالیٰ آسانی رکھے۔ اگر اس کا فلسفہ اسلام اللہ اور اس کے رسول کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پوری طریقے سے کلیئرٹی نہیں دی گئی، مطلب بچے تو نبی علیہ السلام کے بیٹے فوت ہوئے، ٹھیک ہے، مطلب خود سوچے نا، حادثات تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جتنے ہوئے ہم کیا برداشت کریں گے جو حادثات ان کے ساتھ ہوئے، مگر انہوں نے خود بتا دیا کہ بس جب بھی کوئی حادثہ ہو تو یہ سوچ لینا کہ جب نبی علیہ السلام کی رحلت سے بڑا حادثہ کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، مسلمانوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو پتہ ہے آج تک ہم اسی بات پہ رو رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکے، صحابہ دیکھ کے خوش قسمت تھے۔ جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تھا اس وقت مسلمانوں پہ کیا گزر رہی تھی ہم سب کو پتہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے، اتنی غشی تھی کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، زمین پہ پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے کیا کیا، مسجد نبی جو ہے نا وہ کے اندر اعلان کر دیا، کوئی کہہ کے تو دیکھے، وہ تو جس طرح حضرت موسیٰ گئے تھے نبی علیہ السلام بھی گئے ہیں، 40 دن میں آ جائیں گے، مطلب حواس جو ہے نا وہ کھو چکے تھے، صحابہ اپنے حواس کھو بیٹھے تھے، اتنا بڑا واقعہ تھا۔ اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق نے آ کے وہ جو آیت سنائی پھر کہ کیا پہلے کیا کسی نبی کو اللہ نے موت نہیں دی، تو کیا محمد جس کا خدا تھا وہ سمجھ لے کہ خدا مر گیا، اور جس کا خدا جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس اللہ کو موت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ بھیا اس سے بڑا واقعہ تو کوئی ہے نہیں، اور اس واقعے کو اگر برداشت کرنے کے لیے مسلمانوں کو طاقت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ایسا کون، مجھے آپ خود بتائیں، کامن سینس کی بات ہے کہ اس سے بڑا کیا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا؟ اس سے بڑا کوئی واقعہ دنیا میں کوئی رجسٹر کر کے مجھے بتائے تو اس کو صاف سمجھ آ جائے گی کہ وہ اس تک فلسفہ اسلامی پہنچا ہی نہیں۔ بہرحال یہ تو ایک فلسافیکل ڈسکشن ہے جو کہ میں کسی دن لمبے طور پہ کروں گا، مگر یہ جو بوجھ کا لفظ ہے نا، بوجھ کا، یہ بہت آسانی سے میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ نجم میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو کب بوجھ اٹھانا ہے، بوجھ کب اٹھانا ہے نفس، یہ ہے اصلی سوال۔
اسلام از دا ریلیجن آف آخرہ، اسلام از ناٹ دا ریلیجن آف دنیا. جس کو دنیا چاہیے اسلام تو اتنی کوئی بری چیز ہے نا اس کے لیے کہ وہ بنا سے بیوقوف ہے. اگر دنیا بھی چاہیے اور اسلام بھی چاہیے تو وہ تو بیوقوف، اور اگر وہ بیوقوف نہیں ہے تو بڑے ہی سخت نقصان میں ہے کہ دنیا کا پسند وہ مرغوب ہوا ہے، دنیا کا پجاری ہے اور اللہ رسول کی باتیں کرتا ہے. سو اٹس اس کے اوپر تو اسلام سب سے بڑا بوجھ ہے، باقی سب چیزیں تو چھوڑے. سو انڈرسٹینڈ، جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کو کسی بھی لیول پہ وقت دیتے ہوئے بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار اپنا فلسفہ نہیں شفٹ کرتے، اللہ تعالیٰ کا فلسفہ شروع سے کلیئر ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کسی کو کسی نفس کسی کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو وہ کامن سینس کی بات ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی تکلیف کا آپ مطلب ایک اسٹیبلشڈ جو ہے نا تھریش ہولڈ، وہ سمجھ لیں کہ وہ ان ریلیشن ٹو آخرہ ہے. سو اگین بات لوگوں کو شاید نہ سمجھ آئے کیونکہ لوگ فلسفے سے اتنے ایکسپوز نہیں ہوتے. آسان کر کے بتا دی میں نے کہ نبی علیہ السلام اور میرے جتنے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی جتنے بیوی بچے، جتنے بھی رشتے دار ہیں ہمارے، تو سب کے ساتھ دنیا میں اسی طرح ہوتے. تو زیادہ بڑا نقصان نبی علیہ السلام کی رحلت کا تھا یا ہمارے بچوں کے مر جانے کا تھا؟ آف کورس نبی علیہ السلام کی رحلت کا نقصان تھا. اور مگر لوگوں کو واقعی میں نقصان یہ نہیں لگتا. لوگوں کو واقعی یہ لگتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے نا وہ اس کا مر جانا، یہ ان کے خاندان کا مر جانا. پیسوں کو تو کوئی نقصان واقعی نہیں ہوتا نا، کوئی بھی باشعور آدمی کو پتا ہوتا ہے کیا پیسے تو کبھی آئے تو کبھی چلے گئے. اب تیسری تو کوئی ریسورس نہیں ہے نا، یا مال دولت ہے یا بیوی بچے ہیں. تو جب آپ کو پتا ہو کہ ان کمپیریزن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایگزیکٹ یہی الفاظ ادا کر کے بتا دیا کہ کسی کا کوئی بھی کسی کو حادثہ ہو تو یہ پتا چل جانا کہ سب سے بڑا حادثہ ہو چکا ہے امت کے ساتھ، اور اس بارے میں سب کو کلیئر ہونا چاہیے. اب رہی بات آتی ہے کہ ہم کس چیز کو پھر نقصان کہتے ہیں، تو ہم اس چیز کو ہی نقصان کہتے ہیں کہ بس یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے ہمارے بچے. سو اللہ کے نبی علیہ السلام سے مطلب ہے اسلام سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے. سو جب ایک کانسیپٹ بچپن سے ایک مسلمان بچے کو دیا جاتا ہے کہ کسی بھی جاندار نے ساری مطلب ایٹرنیٹی کے لیے نہیں آیا ہوا، مرنا ہی مرنا ہے، چاہے وہ 80 سال میں مرے چاہے 8 سال میں مرے، مرنا ہی مرنا ہے. اور کوئی کبھی بھی مر سکتا ہے، صرف اللہ کو پتا ہے کب کس نے مرنا ہے. تو پھر کوئی اور نقصان کی کیا اسٹیبلشمنٹ کرتا ہے انسان اپنی سائیکالوجی میں؟ کہاں پہ اس نے ترازو رکھا ہوا ہے کہ فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا فائدہ سے آخرت کا. تو آئی ہوپ یو ہیو دا بیسس، جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ آ گئی ہو کہ نقصان کو دیکھنا کیسے ہے. اب کسی پہ اللہ تعالیٰ بوجھ ڈالتے ہیں تو وہ اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے ریفرنس دیا ہوا ہے کہ کتنا ہی بوجھ آپ پہ ڈال دیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا جس کو آپ بوجھ کہہ رہے ہیں. سو انڈرسٹینڈ، حدیث بہت کلیئر ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ اپنا سر پٹکیں گے، زمین سے پٹک کے اللہ تعالیٰ سے دعائی دیں گے کہ دنیا میں مصیبتیں کیوں نہیں دیں ہمیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو it's a very very complete picture. سارے پیسز آف دا پزل ہمارے پاس ہیں. اس کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہو رہے ہوتے کہ یار آخرت کے لیے دنیا میں آئے ہوئے ہیں، تو وہ پھر دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی بات پہ بھی پینک کر جاتا ہے. اور جب سب کو پتا ہو کہ کسی کو پتا ہو کہ یار سارا کچھ آخرت کے لیے ہو رہا ہے، تو دنیا میں کسی بھی نقصان پہ وہ صبر کرتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ساری نظام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے چلا رہے ہیں، ایک پتا تک نہیں ٹوٹتا درخت سے، تو میں کون ہوں فیصلہ کرنے والا کہ فائدہ کیا نقصان کیا. سو اللہ تعالیٰ کو اگر ہم اپنا رہبر اور محسن نہیں مانتے نا، تب یہ والی باتیں آتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کو رہبر اور محسن مانتے ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یار اگر کسی مطلب ایک باپ اپنے بیٹے سے کوئی چیز چھین لیتا ہے تو بیٹے کو یہ سمجھ آتی ہے کہ باپ کو بہتر پتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھے ہی نہیں یا اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تب کہیں جا کے یہ معاملہ ہوتا ہے. ابھی کہنا بہت آسان ہے، مجھے پتا ہے خدا نہ خاصا میرے ساتھ حادثہ ہوگا، پینک اٹیک تو ہوتا ہے، مگر اسی پینک اٹیک کو کنٹرول کرنے کا نام ہی تو اسلام ہے. کہ زیادہ سے زیادہ دیکھیں، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں یہاں پہ. سچی ایک مولانا مودودی کو ایک خط آیا، انہوں نے وہ خط جرنل میں اپنے لکھا ہوا، وہ جریدے شائع کرتے تھے، تب کی بات ہے، یہ تفہیم میں نہیں ہے، نہ یہ کسی کتاب میں ہے. وہ ان کے جرنل میں ایک کوشچن آنسر کے کوشچن کرتے تھے، جس طرح ابھی ہم یوٹیوب پہ کریں نا، اس طرح وہ جرنل لکھ کے آتے تھے ان دنوں.
تو ایک خط آیا ان کے پاس، اور وہ خط پڑھ کے کوئی عام انسان جو ہے نا وہ اپنے حواس قائم نہیں رکھ سکتا. اور اس خط میں اس بندے نے لکھا ہوا تھا کہ میرے جو ہے نا میرا ایک بچہ جو ہے وہ بالکل اتنا مریض ہو گیا کہ مرنے کے قریب ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں، اور مجھے یقین ہے کہ جادو ہوا ہوا ہے. اس کی تفصیل میں انہوں نے لکھا اس بھائی صاحب نے کہ یہ میرا چوتھا بیٹا ہے، اور میرا پہلا بیٹا بھی 8 سال کا فوت ہو گیا تھا، دوسرا بیٹا بھی 7ویں سال کے بعد 8ویں میں فوت ہو گیا تھا، تیسرا بیٹا جب پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا تیرے پہ جادو ہوا ہوا ہے، یہ نہیں بچے گا، تو اس کو بھی 8ویں سال میں موت آ جائے گی. تو وہ بھی 8ویں سال میں ہم نے نہیں مانا، مگر وہ بھی 8ویں سال میں فوت ہو گیا. اب یہ میرا چوتھا بیٹا ہے، یہ بھی 8 سال کا ہو گیا اور شدید بیمار ہے، اور 7 سال کا ہو گیا، اور یہ مرنے کے قریب ہے. مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، یا تو میں جادو ٹونے شروع کر دوں، یا پھر مجھے بتائیں میں کیسے صبر کروں اس پہ. خالی یہ واقعہ سن کے جس بندے کے اندر ہلکی سی بھی ایمپتھی ہونا، اس کے اوپر کیا گزرتی ہے سوچیں. میں آپ کو بتاتے ہوئے میری آواز کانپ رہی ہے کہ ایک بندہ اپنا چوتھا بیٹا مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور ہر بچہ اس طریقے سے مری جا رہا ہے، ہر علاج کرا چکا ہے، کہتا ہے میں ہر علاج کرا چکا ہوں، ہر طریقے سے ہر چیز ٹھیک ہے، اور ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے، سارے باڈی کے آرگنز نارمل ہیں، سارے ٹیسٹ پازیٹیو ہیں، مگر بچے مر جاتے ہیں. تو مولانا مودودی نے ان کو جو جواب دیا نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہی سیڈ کہ میں، اور اسی طریقے سے انہوں نے لکھا کہ میں یہ جملہ نہیں لکھ سکتا کہ میں آپ کے درد کو سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ دنیا میں اس وقت کوئی ایسا انسان میں نہیں جانتا جو اس درد کو سمجھ سکتا ہو کہ جس کا پے در پے چوتھا بیٹا ایسے مر رہا ہے. مگر ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس دین کے ہم ماننے والے، جس رب کے ہم ماننے والے، جو نظام پورا چلاتا ہے، اس نے دنیا میں انصاف کی کبھی کوئی وعدہ اور گارنٹی نہیں کی. دنیا کو امتحان کے لیے بھیجا، بنایا، انصاف کے لیے نہیں بنایا. آخرت کا دن انصاف کا، اور جو گارنٹی ہے نا وہ انصاف کی، وہ میں قسم اٹھاتا ہوں آپ کو ملے گی آخرت والے دنیا میں، لیکن آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دوں گا میں انصاف کی. رہی بات جادو ٹونے کی، تو کوئی جادوگر بھی اگر دنیا میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہے نا، تو وہ آخرت کی گارنٹی نہیں دے گا، اور آخرت کی زندگی جو ہے نا وہ ارب سال کی ہے. مگر دنیا میں کوئی جادوگر بھی دکھا رہے ہیں جو دنیا میں گارنٹی دے. سو دو ہی راستے ہیں آپ کے پاس، یا تو آخرت کا راستہ یا دنیا کا راستہ. اور اگر ایک بندہ دنیا کی گارنٹی دیتا ہے آپ کو، سمجھ لیں، اور آپ کو یہ پتا بھی ہے کہ آخرت کتنی لمبی عمر ہے، اور اس چیز کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ جادو کے راستے پہ گئے نا تو آخرت میں نہیں بچنے والے، کیونکہ اس پہ کلیئر احکام. تو میں آپ کو صبر کے لیے نہیں کچھ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو حکمت کا مشورہ دے رہا ہوں کہ حکمت یہی کہتی ہے کہ آخرت والے فیصلے کریں. دنیا میں مجھے پتا اس سے بڑا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آج تک نہیں سنا ایک بندے کا 8ویں سال میں ہر بچہ مر جاتا اور پیدر پہ مری جاتا. سو یہ فلسفہ اتنا کلیئر تھا جب میں I think I was a teenager when I read this journal from question answer. اور الحمدللہ ماں باپ کو میرے اللہ تعالیٰ نے درجہ بلند کرے، یہ فلسفہ بچپن میں ہر مسلمان کو دیا جاتا ہے، تو مجھے کوئی زیادہ اچنبھا نہیں ہوا تھا مولانا مودودی کا وہ جواب پڑھ کے، مگر الحمدللہ ری انفورسمنٹ ہوئی تھی کہ ہاں فلسفہ اسلامی یہی ہے. نبی علیہ السلام بھی یہی بات کرتے رہے، صحابہ بھی اسی وتیرے پہ رہے، اور کوئی بھی نقصان کسی بھی نفس کے اوپر بوجھ آ جائے تو یہی حکمت کا تقاضا ہے کہ دنیا میں کتنا ایک بوجھ آ جائے گا، زیادہ سے زیادہ مار ہی جائیں گے نا. وہ تبلیغ کے مولانا الیاس ہے نا، وہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے لکھا کہ لوگ اللہ کی راہ پہ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہاں مر جاؤ گے، مگر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر ہی جاؤ گے نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرو گے نا اپنے ساتھ. تو مرنا تو تم نے ویسے بھی ہے، یا تو اسپتالوں میں مرو گے یا پھر اللہ کی راہ میں مرو گے. تو یہ چوائس تمہاری ہو کہ کس طریقے کی موت چاہیے تمہیں. موت تمہیں چاہے وہ دہری ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ولی اللہ ہو، چاہے وہ ابو جہل ہو، موت کو اوپر اللہ پہ بلیف ہونا، موت پہ بلیف سب کا. تو اس طریقے سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرو کہ جب آپ مرے تو فوراً بعد جو آپ کے ساتھ واقع ہونا اس کی تیاری کی ہو. آپ مرنے سے فوراً پہلے کی جتنی تیاری ہے نا وہ عقارت رہ جانی، چاہے وہ آپ بل گیٹس ہیں، چاہے وہ آپ ایک غریب سے ایسے مزدور ہیں جو دن کا بھی نفقہ کا پورا نہیں کر سکتے. تو وہ سارا کچھ تو ایک جگہ پہ آ کے یونیفارم ہو جاتا ہے، ایک ایسی وادی جس میں سب نے پہنچ جانا ہے، اور سب ایک دوسرے سے کہیں گے یار تمہارے بھی مال کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، میری غربت کا بھی کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوا. سو وہ وادی ہے موت کے بعد کی، جہاں پہ ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے. سو اٹس سم تھنگ وچ یو بیٹر انڈرسٹینڈ
کہ جب اللہ تعالیٰ یہ آیت بتا رہے ہیں تو فلسفہ کہاں سے ہم نے پکڑنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو اپنی کس سائیکالوجی میں فٹ کرنا ہے؟ دنیا کی لذتوں کی سائیکالوجی میں تو عام سے مطلب بچوں کے گریڈ کم آنے کے اوپر ماں باپ جو ہے نا وہ ہارٹ پیشنٹ ہو جاتے ہیں. سو یہ تو اب اپنی اپنے تھریش ہولڈ نا. دنیا کی محبت تو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی آپ کو، اور آخرت کی محبت کے بعد دنیا کے کسی بھی معاملے کے اندر. میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں، اس کے اوپر بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو، کیونکہ اتنا ضروری سوال ہے. حضرت ابو بکر صدیق جب امیر المومنین تھے تو ان کے پاس طائف سے ایک ڈیلیگیشن آیا. طائف کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ طائف جو ہے نا وہ بعد میں مسلمان ہوا تھا. تو پتہ ہی ہوگا غزوہ طائف نبی علیہ السلام نے خود کیا تھا. طائف جب کا پورا جب علاقہ مسلمان ہو گیا تو ان کا ڈیلیگیشن جب آیا تو ان کے ڈیلیگیشن سے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی پوچھیں. تو ابو بکر صدیق نے ایک تیر نکالا. اب عرب کی ایک خاص ٹریڈیشن تھا، تیر جو ہے نا جو بنانے والا تھا نا وہ ایک خاص طریقے سے اپنا سگنیچر اس تیر کے اندر فٹ کرتا، تو پتہ چلتا تھا کہ یہ تیر میں نے بنایا. تو ابو بکر نے وہ تیر نکالا اور کہا کہ یہ آپ میں سے کسی نے یہ تیر بنایا آپ کے علاقے میں، تو مجھے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کس نے بنایا؟ تو اس ڈیلیگیشن میں ایک بندہ تھا، کہتے جی یہ تو میں نے بنایا تھی، کیونکہ اس میں میرا سگنیچر بھی ہے، اور یہ جو بناتا تھا وہی چلاتا تھا تیر. ظاہر ہے اس وقت کوئی فیکٹریاں تو نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب ہماری آپ سے لڑائی ہوئی تھی نا تب آپ نے یہ تیر چلایا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں اس وقت فصیل پہ تھا، میں نے یہ تیر چلایا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رونا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے وہ اس تیر سے میرا بیٹا شہید ہوا تھا. تو وہ بندہ ایک دم چونک گیا کہ آپ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے. تو ابو بکر صدیق نے کیا کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اٹھے اور اس کو گلے لگایا اور اس کو پھر حدیث سنائی کہ آپ کو پتا ہے کہ جنت میں دو بندوں کی جو محبت ہے نا اس کے قریب کوئی اور محبت نہیں ہے. اور وہ محبت کیا ہے کہ وہ بندہ جس کو قتل کیا گیا اللہ کی راہ، ٹھیک ہے، اور وہ جنت میں پہنچ جائے، اور جس نے قتل کیا وہ بعد میں وہ مسلمان ہو کے جنت میں پہنچے. وہ دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے جنت میں پہنچے ہیں، ایک دوسرے سے اتنی محبت کریں گے کہ یہی وجہ سے میں جنت میں پہنچا. تو اس کو جب انہوں نے گلے لگایا تو لوگ حیران ہوئے کہ یار اس کا بیٹا، دیکھو میں نے اس کے بیٹے کو قتل کیا، اور یہ جنت کی کانسیپٹ کتنے کلیئر ہے الحمدللہ ان کے، کہ یہ اس چیز کی بیس کے اوپر مجھ سے نفرت کرنے کے بجائے محبت کر رہا ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو گارنٹی جنت میں پہنچایا. سو اب آپ اس آیت کو، اب اس ابو بکر کے اس واقعے کے بعد اس آیت کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ، کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو ہمیں تب پتہ چلے گا کہ دیکھنا کیسے قرآن پاک. ہم اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو اور اپنے گھروں کو، اپنی گاڑیوں کو دیکھ کے اس آیت کو دیکھ رہے ہیں، اپنی جاب کے اوپر نوکری نکالتے ہیں قرآن پاک کھول کے ڈیری ہو جاتی ہے کہ میرے پہ تو میرے سے زیادہ بوجھ آ گیا. سو دنیا جو نبی علیہ السلام کو جو دنیا نظر آتی تھی، جو صحابہ کو دنیا نظر آتی تھی نا، نبی تو چلے نبی ہوتے ہیں، صحابہ کو جو دنیا نظر آتی ہے وہ دنیا ہی کوئی اور تھی. ہم تو کسی اور ہی دنیا کو دنیا دیکھتے ہیں. صحابہ کو تو جنت اتنی خوبصورت نظر نہیں آتی تھی جتنی ہمیں دنیا خوبصورت نظر آتی تھی. تو اس لیے تو ایسے ہوگا پھر قرآن پاک پھر سائیڈ افیکٹس ہی دے گا ہمیں، ریئیکشن تو آئیں گے پھر ہمیں. سو یہ بہت غور سے سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ بوجھ کسی نفس پہ تو وہ کوئی اور بوجھ ہے، ہم جس کو بوجھ کہتے ہیں وہ کوئی اور ہی بوجھ ہے.